اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کے احوال اور اس کے گوشے کیسے ہیں۔ دو جہاں کے مختار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کے قدموں میں خزانے چلتے ہوں، وہ آقا سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی اترانا نہیں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں۔ خالق کائنات جن سے یہ فرما رہا ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں کبھی نیند سے تھوڑی زیادہ ہو گئی تو کہ آج نیند زیادہ ہو گئی، بستر کس نے زیادہ لپیٹ دیا تھا، ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بستر نہیں بچھائے تو ناراض ہو جاتے، اور وہاں بستر اچھا بچھائے تو حضور ناراض ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے ہماری زندگی میں پیارے آقا کی زندگی میں کتنا فرق ہے، اور یہ فرق کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ہم سرکار کی سیرت سے دور کی چھال کا بستر تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ سویا ہے کبھی ہم نے؟ میٹھا کھانے کی سنت ہم کو یاد ہے، دعوت کی سنت یاد ہے، بستر بھی ایسا ہونا چاہیے، زمین پہ بھی لیٹ جانا چاہیے، پیارے آقا کی سنت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کا تکیہ بنا کے زمین پہ لیٹتے تھے۔ یعنی حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آپ غور کیجئے کیا شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سرکار نے چاہ کر بھوک کو اختیار فرمایا، اور آج ہم پیٹ اتنا بھرتے ہیں ہضم کرنے کو پھر ٹھنڈا پیتے ہیں۔ آقا کا شکر بجا لائیے، کیا شان ہے ہمارے پروردگار کی۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہیں، وہ پروردگار جانتا ہے یہ بے صبرے ہیں، ان کو اگر یہ مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے تو یہ تو ایمان چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس لیے رحم فرمایا پروردگار نے، ان کو کھلاؤ، مسلمان رکھو۔ احسان ہے رب کا، ہمارے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہم کو نعمتیں دے رہا ہے۔ کیا شان ہے اس کی، کیا بات ہے۔ پروردگار دو جہاں کا مالک ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس مالک کو بھول گئے، اس خالق کو بھول گئے، بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ 3 دن کے بعد کھانے کے بعد بھی حضور کو یہ فرمانا ہے، اور ایک دن میں 3 بار کھا کر بھی ہم کو یاد نہیں آتا، شاید کہ اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا۔ کیسی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہ دولت دنیا کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے 2 سونے کے پہاڑ بھی ہمارے پاس ہو، ہم اتنا ہی کھا سکیں گے جتنا قسمت میں۔ 1 پیسہ بھی نہ ہو تو اتنا ہی ملے گا کھانا جتنا قسمت میں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا کی دولت پر نہیں۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کا مقام ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، سرکار کے فاقہ والی زندگی کے بارے میں وہ ایک سرکار کی سیرت پاک کا ایک گوشہ ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو تمام انسانیت اور کل کائنات کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حالات زندگی پڑھنے سے سننے سے ہمیں اپنی زندگی حضور کے مطابق گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کی پاک زندگی کو اسوہ قرار دیا اور امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بے شمار گوشے اور بے شمار اس کے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین گوشہ اور پہلو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں شان و شوکت کی چاہت نہیں تھی، عزت اور منصب کی چاہت نہیں تھی، اور آپ کے تشریف لے جانے کے وقت میں
ہٹو سرکوں کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور کے پاس جب آپ تشریف فرما مسجد میں ہوتے تو نہ مسجد پر، نہ دولت خانے میں ہوتے تو دولت خانے پر، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربان نہیں ہوتے تھے، یعنی کوئی ذمہ دار کے کسی کو آنے کی اجازت دیں، کسی کو جانے کی اجازت دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے متعلق بھی زندگی اگر دیکھی جائے تو بالکل سادہ، ایسی کہ کسی بات کی کوئی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی کسی چیز کا مطالبہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو یہ پسند ہے یا ناپسند ہے نہیں فرمایا۔ آپ کی پسند اور ناپسند بس اس بات سے سمجھی جا سکتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر نام نہیں رکھا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی چیز زیادہ ہے یا کمی ہے یا نمک نہیں ہے وغیرہ، کچھ نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تو کوئی چیز سامنے آنے کے بعد اس کی پسند فرماتے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سالن وغیرہ لایا جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کے تناول فرماتے، برتن میں کدو تلاش کرتے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور کدو کی خواہش کرتے، یہ معنی ہے کہ جب کھانا پیش کیا جاتا، سالن آ جاتا تو کدو اگر ہوتا تو اس کو شوق سے تناول فرماتے۔ اور ایسے ہی گوشت کے متعلق آتا ہے کہ بکری کا دست کا گوشت حضور کو پسند تھا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا اظہار فرماتے کہ دست کا گوشت بناؤ یا پھر یہ پکوان کرو، ایسا حضور نے کبھی کسی کے سامنے خواہش نہیں فرمائی، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، دست کا گوشت اگر پیش ہوتا تو دوسرے اور چیزوں کی بنسبت اس کو پسند فرماتے، یہ معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی میں، تناول میں بھی، کھانے پینے کے اشیاء میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ حاضرین کرام، اب یہ کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے ویسی ہی طریقہ اور ویسے ہی اتباع امت مسلمہ کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ حضور کی پیروی ہی نہیں ہے، محبت کے دعوے ہیں تو وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زندگی کے متعلق، سادہ زندگی کے متعلق، فقر و فاقہ والی حیات کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقر و فاقہ تھا۔ فقر و فاقہ کا مطلب کیا؟ جیسے حاضرین آج ہم کو ماشاءاللہ ہر دن 3 وقت کھانے پینے کو ملتا ہے، اچھی غذائیں ملتے ہیں، اچھا لوگ کھاتے ہیں، خوب پسند کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور فاقہ کو اختیار فرماتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقت کا کھانا، کسی وقت کی غذا طلب نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو جاتا، آپ کے طلب کیے بغیر مل جاتا، تناول فرما لیتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ بغیر کسی فاقے کے وقت گزرتا، یعنی ہر وقت کھانے کو مل جاتا۔ جیسے سرکار کے زمانے میں اگر 2 وقت کھانے کا تھا تو 2 وقت بھی اگر کھانے کو مل جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند نہ فرماتے کہ 2 وقت بھی کھانے کو کیوں ملا، فاقہ کیوں نہیں ہوا، اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو فاقے کو حضور پسند فرماتے تھے، مسلسل راحت رہے، یہ بات حضور کو پسند نہیں تھی۔ اب غور کیا جا سکتا ہے کہ کیسی پاکیزہ زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آج ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے فقر و فاقہ والی حیات اور پسندیدہ فقر و فاقہ، اس کے بارے میں چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے، اور وہ بھی حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے سرکار کی
سادہ زندگی اور فقر و فاقہ والی زندگی کے متعلق کیا فرمائے؟ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مذہب و ملت والا، چاہے وہ ہندو ہو یا یہودی، ایسا نہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ نہ ہو۔ یعنی ہر مذہب والا یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اگر دنیا میں کوئی آدمی تھوڑا سا بھی احسان کرے تو آدمی اس کا احسان من ہو جاتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عدم سے وجود میں لایا، تمام احساسات دیے، قوتیں عطا فرمائی، اور ہم کو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بدن کی عطا فرمائی، بدن کا ہر جز لا قیمت ہے، کسی جز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ وہ جز لا قیمت ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بیماروں کو آکسیجن کی ضرورت تھی تو لوگ لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار تھے، جبکہ ہم آج صحت کے دور میں ہر لمحہ سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، اور اب تک کی زندگی میں ایک سانس کی ایک قیمت بھی نہیں لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ حیات آکسیجن عطا فرما رہے تو قیمت نہیں لیتا، اور بندے آکسیجن دیتے ہیں تو لاکھوں روپے لوٹ لیتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ ایک سانس، ایک لمحے کی ایک سانس کی قیمت لاکھوں روپے ہے، پھر آنکھ کی قیمت کیا ہوگی، کان کی قیمت کیا ہوگی، زبان کی لذت کی قیمت کیا ہوگی۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، ایسی بے شمار نعمتوں کے عطا فرمانے والے رب جس نے ہم پر احسان کیا، اس کا کتنا احسان بجا لانا چاہیے، اس سے کتنی محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو، تو تم اللہ کی محبت پا سکو گے۔ اتنی نعمتیں دینے والے رب کی محبت کا دعویٰ ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ محبت جھوٹی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت شیخ الاسلام نے، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو ہمارے محبوب ہو جاؤ گے۔ اب جو اہل اسلام میں عقل مند لوگ تھے، انہوں نے ہمت کر لی کہ ہم حضرت کی اتباع اور پیروی اس طرح کریں گے کہ جو کچھ حضرت نے کیا اور فرمایا اس میں سر منہ فرق نہ آئے، یعنی بال برابر بھی کوئی فرق نہ آئے، ایسی حضور کی پیروی کریں گے۔ یہ صحابہ کرام نے ٹھان لیا تھا، پھر چاہے وہ دنیا کی تکلیف ہو یا ذلت ہو، انہوں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ کیسے بھی ذلت اور تکلیف کیوں نہ ہو جائے، طرز معیشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بنائیں گے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بنائیں گے۔ حاضرین، حضور پاک علیہ السلام نے کیسی زندگی اختیار فرمائی؟ حضرت فرماتے ہیں، حبیب رب العالمین، مقصود کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر آپ نے فقر و فاقہ کے اعلیٰ درجے میں آپ کا ایک اونچا مقام ہے۔ فقر و فاقہ مطلب اس کی وجہ بھی، اس کا معنی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی ضرورتیں نہ پیش کی، اور نہ ہی اپنی ضرورت کسی کو بتائی، اور نہ ہی ان سے کچھ مانگا۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے رب کا محتاج رہوں، کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ تو احتیاج اللہ کو فقیری کہتے ہیں، خالق کائنات کے محتاج رہنے کو فقیری کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر والی زندگی کی کئی مثالیں ہیں، اس کی چند مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ حاضرین، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی پاک زندگی میں فقر والی زندگی کو حضور نے پسند فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ امت میں بھی سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو زیادہ فقیر ہوں۔ فقیر کا مطلب بے دولت، بے مال، ان کو فقیر نہیں کہتے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا محتاج ہو،
ہر حال میں اس کی امید اللہ کی ذات پر ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اسی لیے پچھلے زمانے کی قدیم کتابوں میں اولیاء اللہ کو فقراء کہا جاتا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ اولیاء اللہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں سناتے تھے۔ تو بہرحال حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر والی زندگی کے حالات لکھے ہیں۔ ہم آپ کے حوالے سے چند زندگی کے حضور کے پیارے آقا کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے بیان فرماتی ہیں کہ مسلسل 3 مہینے اس حالت میں ہمارے گزرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر میں آگ سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 3 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اگلے دن کا کھانا نہ ہو تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 3 مہینے امہات المؤمنین کے گزر جاتے تھے۔ امہات المؤمنین کس کو کہتے ہیں؟ حاضرین، کسی بادشاہ کی اہلیہ جیسے ملکہ ہوتی ہے، امہات المؤمنین مختار کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہاں کے مالک اور 2 جہاں کے مختار، اور اس مختار کل کی اہلیہ، ان کا مقام کیا ہوگا؟ مگر ان کی شان یہ ہے زندگی کے اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کھانے پینے کو ترجیح نہ دی، اچھے لباس کو پسند نہ کیا، اور شان و شوکت والی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ وہ سب کچھ رکھتے ہوئے جب ایسی زندگی گزارے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہم کیوں خواہ کے بڑی بڑی خواہشوں میں مبتلا ہیں؟ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اکتفا کرے، رب نہ دے شکر ادا کرے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 دن تک کسی ام المؤمنین کے گھر میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ کیا کھاتے تھے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ جب 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 3 مہینے تک گھر میں آگ نہیں سلگتی تھی، تو کیا کھاتے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کھجور اور پانی پہ گزران ہوتی تھی۔ پانی مل جاتا پی لیتے، کھجور مل جاتا کھا لیتے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک دن ان کا 2 کھجوروں پہ گزرتا تھا بس۔ جیسے افطار میں ہمارے پاس کھجور سے افطار کی جاتی ہے، ان کی زندگیاں کھجوروں پہ گزرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تمام جہاں کے مومنوں کی مائیں ہو کر ایسی سازہ زندگی گزارے۔ پھر ان کی زندگی اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، معلوم کریں کیا حال ہے ہمارا۔ دوسرا اور ایک حال بیان فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سارا دن گزر جاتا اور بھوک کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب ہوا کرتے، مگر ادنا درجے کے سوکھے کھجور بھی اتنے نہ ملتے کہ کھانے سے پیٹ بھر جائے، بھوک ختم ہو جائے۔ اتنے کھجور بھی نہیں ملتے سوکھے کہ جس کے کھانے سے بھوک ختم ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کھانے کے متعلق جب بات آتی ہے تو پیارے آقا اس طریقے کا فقر اختیار فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے ان چیزوں کا نہ ہونا یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس زندگی کو اختیار فرمایا تھا، کیونکہ یہ زندگی سادہ زندگی ہے اور اس زندگی سے اللہ کی قربت ملتی ہے، اور اس زندگی سے نفس مر جاتا ہے جس کو امت کے تعلیم کی ضرورت تھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادہ زندگی اختیار فرمائی۔ حاضرین، پیارے آقا کی ذات پاک مالداروں کے لیے بھی اسوہ ہے، غریبوں کے لیے بھی اسوہ ہے، صحت مندوں کے لیے بھی اسوہ ہے، بیماروں کے لیے بھی اسوہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فاقہ کی زندگی اس لیے بھی اختیار فرمائی کہ فاقے کی زندگی پر مالدار اور صحت مند چاہ کر تو عمل کریں گے، مگر نہ چاہ کر غریب بھی عمل کر لے اور چاہ کر مریض بھی عمل کر لے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ بہرحال حاضرین، یہ دوسری روایت ہے جو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ زندگی، فقر و فاقہ والی زندگی کے متعلق فرمایا۔ اور ایک روایت آپ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پے در پے کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی، یعنی ایک کے بعد ایک، پے در پے کا مطلب آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، اس سے متصل رات، ایسی ہر رات مسلسل کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے سب گھر والے بھوکے سوتے تھے۔ آج ہم کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے، صبح اٹھے تو پیٹ بھر جاتا ہے، شام میں سونے سے پہلے پیٹ بھر جاتا ہے، پھر بھی شکایتیں، دعوتیں کھا کے بھی نام رکھ کے آتی ہے یہ قوم۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک دعوت کا اہتمام کرنے والا آدمی اپنے لاکھوں روپیے لگا کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا پھر ان کی خوشی کے لیے جب یہ اہتمام کرتا ہے تو یہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں اور دعوت پہ نام رکھ کے آ رہے ہیں۔ امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پے در پے کئی راتیں ایسے گزر جاتی تھی کہ بھوکے سویا کرتے تھے۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مختار ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے آپ کے قدموں کے نیچے زمین کے اندر سونے چاندی کے پہاڑ چلا کرتے اور عرض کرتے کہ حضور ہم کو لے لیجئے۔ حضور فرماتے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ قدموں میں سونے کے پہاڑ رکھ کر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اور آج آپ دیکھیے جس زمین سے سونا نکل رہا ہے، خون کے پیاسے بھیڑیے بن کر لوگ وہاں کے لوگوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، کھولتا ہوا تیل ڈال کے ان پہ مار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی دولتیں آدمی کو درندہ بنا دیتی، جیسے گیدڑ، شیر، بھیڑیا، ریچھ جیسی ان کی عادتیں ہوتی ہیں، نوچ کھانا، مال چھین لینا، خون پینا، وہ کیفیتیں آج انسانوں میں آ گئی، صرف اس وجہ سے کہ ان کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے۔ پتھر ہے یہ پتھر کس کام کے، کیا کام آئیں گے؟ کوئی آدمی سونا کھائے گا تو نہیں، سونا تو کوئی کھاتا نہیں، چاندی تو کوئی کھاتا نہیں، مگر اس کے لیے اتنا مر جاتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ نہیں ضرورت ہے، مل صاحب ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، قارون کے پاس کتنے خزانے تھے؟ قارون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 7 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی۔ وہ جہاں جاتا اونٹوں پہ چابیاں لے کے جاتا تھا۔ اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک زمین میں دھس رہا ہے۔ کیا کیا اس نے اتنی دولت لے کر؟ اسی دولت کا بوجھ اب تک اٹھا رہا ہے، قیامت تک اٹھاتا رہے گا۔ تو یہ دولت دنیا کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، 2 سونے کے پہاڑ بھی ہمارے پاس ہو، ہم اتنا ہی کھا سکیں گے جتنا قسمت میں۔ 1 پیسہ بھی نہ ہو تو اتنا ہی ملے گا کھانا جتنا قسمت میں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا کی دولت پر نہیں۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کا مقام ہے، تو نصیحتیں بہرحال حاصل کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سادگی کا سبق دینے کے لیے اپنی پیاری زندگی کو سادگی میں گزاری۔ مالک ہو کر، مختار ہو کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کو اختیار نہیں فرمایا۔ آپ کا بستر کوئی آرام دہ بستر نہیں تھا، آپ کا لباس کوئی نرم لباس نہیں ہوتا تھا، آپ کی غذائیں کوئی عالیشان مرغن لذیذ غذائیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ طرز زندگی کیا ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت بھی لکھتے ہیں کہ ایک روز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت عام طور پر حضور کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کے درمیان جیسے اصحاب صفہ کے پاس یا مسجد نبوی میں یا باہر حضور تشریف لائے، انتظار میں ہوتے تھے صحابہ اکرام کے کب حضور حجرے سے تشریف لائیں۔ تو ایک بے وقت جب عام طور پر نہیں آتے تھے، ایسے وقت خلاف عادت تشریف لائے۔ اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس وقت آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ خلاف عادت آپ لوگ کیسے آ گئے؟ تو عرض کرتے ہیں الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور بھوک ستا رہی ہے۔
بھوک گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، اتنی سخت بھوک لگی ہے کہ ہم بے چین ہو کر باہر نکل گئے۔ غور کیجئے کہ وہ خلفاء، وہ نبی کے صحابہ، وہ جانثار کیسی زندگی گزارے ہیں۔ آج ہم کو بھوک لگتی نہیں، بھوک ختم ہونے سے پہلے کھا لیتے ہیں۔ کھانے کا تو اب تو وقت ہی بدل چکا ہے، پہلے کھانے کا وقت تھا، ناشتہ رات کا 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے پہلے، بعد میں لوگوں کو کھانے کا شوق زیادہ ہو گیا تو دوپہر کا بھی اضافہ کر لیے، اب اور اضافہ ہو گیا تو اسنیک کے نام پہ کچھ کر لیے، اور اضافہ ہو گیا تو فجر کے بعد پھر تھوڑا سا، اس کے بعد ناشتہ، پھر اور اضافہ خواہش ہو گئی تو اب رات میں سونے سے پہلے بھی، اور خواہش اتنی زیادہ ہو گئی کہ رات میں 2-3 بجے نیند سے جاگے تو فریج ٹٹولتے ہیں، کچھ ہے کہ نہیں ہے کھا لیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان لوگوں سے کہو کہ اپنے گھر میں اپنے گلے میں بٹی باندھ لے، اس میں کھانا ڈال کے رکھ لے، منہ کو لگا لے، جب چاہے کھاتے رہے۔ وہ کیفیتیں ہو چکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، بھوک سے بے چین ہو کر کتنے دن بھوکے تھے ہوں گے۔ ان کی بے چینی ایک وقت کے کھانے پہ نہیں ہوتی تھی، دن گزرنے کے بعد، کئی دن گزرنے کے بعد وہ بے چینی ہوتی تھی۔ عرض کر رہے ہیں کہ حضور بھوک ستا رہی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے۔ آپ غور کیجئے، سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کھانے دعوت نہیں ہے بھی تو جاتے، 2-2 3-3 دعوتوں میں جاتے، مگر جائیں گے ضرور، کھائیں گے ضرور۔ افسوس ہے، حاضرین فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر ایک صحابی، انصاری صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو بھی بھوکے تھے ان کو لے کر وہ صحابی کے گھر گئے۔ یہ پیارے آقا کی اپنائیت تھی، یہ بھی شان تھی ہمارے آقا کی کہ اگر بھوک زیادہ محسوس ہوتی، صحابہ بھی بھوکے ہوتے، اکثر تو ایسا ہوتا کہ صحابہ خود پیش کرتے، جو صحابی مالدار تھے یا پھر ان کے گھر میں کچھ ہوتا تھا اس وقت کہ عرض کرتے حضور ہمارے پاس تشریف لائیے، سرکار کا چہرہ دیکھ کر صحابہ پہچان لیتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرمائے، تو بولے بغیر پوچھے بغیر کھانے کا انتظام کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پیارے آقا خود کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، بولتے بتاتے نہیں تھے، نہ یہ فرماتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، نہ یہ فرماتے تھے کہ کھانے کا انتظام کرو، بس تشریف لے جاتے تھے۔ جیسے تشریف لے گئے، صحابہ کہتے تھے تو میرے لیے تو جنت کا دروازہ کھل گیا، گھر میں بکری ہے، ذبح کر دیے، پکوان کر دیے، آٹا گوندے، کھانا لا کے رکھ دیے۔ نہ سرکار فرماتے تھے نہ صحابہ عرض کرتے تھے، مگر ہو جاتا تھا انتظام، کیونکہ وہ نبض شناس تھے، سرکار کی احوال کو دیکھتے تھے، جانتے تھے۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے کیا ان کے دل روشن نہ ہوں گے؟ تو ایک انصاری صحابی کے گھر حضور تشریف لے گئے، تو جیسے تشریف لے گئے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجا لا کر کہا آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان آئے ہو کہ سرور دو عالم تشریف لائے، پھر حضور کے 2 خلفاء تشریف لائے، میرے جیسی قسمت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پتہ چلا خلفائے راشدین کے تشریف لانے پر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسا خوش قسمت کوئی اور نہیں، اور آج خلفائے راشدین کا نام لینے کو تکلیف ہو رہی لوگوں کو، معاذ اللہ۔ اللہ کے حبیب سے محبت ہوتی تو خلفاء سے بھی محبت ہوتی، خلفاء سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت ہوتی۔ بہرحال حاضرین کرام، وہ عرض کرتے ہیں صحابی کہ مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں، اور ایک بکری ذبح کی اور روٹی اور گوشت پر پیش کیا، بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، روٹی پر رکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ قربان جائیے پیارے آقا پر، ایسے موقع پر اپنی شہزادی کو کبھی حضور نے نہیں بھولا۔ وہ روٹی ایک صحابی کو عطا فرماتے ہیں کہ جاؤ میری لخت جگر فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے۔ آپ غور کیجئے کیسی زندگی تھی ان بزرگوں کی، آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ جان بوجھ کے بھوکے رہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی جیب مت کاٹو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی کا مال مت چھینو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے دھوکے کا کاروبار مت کرو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، کرتوت کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کسی عامل کو لگا دیے، اپنا پیسہ خرچ کر کے دوسرے کو برباد کرنے کی فکر کرنے والا مسلمان، یہ کیسے مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان ہے کہ کسی مسلمان کی اچھائی اس سے دیکھی نہیں جاتی، کسی مسلمان کی صحت مندی اس سے دیکھی نہیں جاتی، کسی مسلمان کا چلنا پھرنا اسے پسند نہیں آتا، یہ مسلمان ہے یہ؟ لیکن دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی
پہلا غذا، پہلی روٹی اپنی شہزادی کے گھر بھی جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے پیارے آقا اپنی شہزادی سے کتنی محبت فرماتے۔ پھر دوسری طرف سیدہ کائنات، وہ فاطمہ لخت جگر، نور نظر اور محبوب رسول حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے گھر میں جب آپ آرام فرماتی تو چکی پیسنے کے لیے، چکی چلانے کے لیے فرشتے آ جایا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ 3 دن تک گھر میں بھوکے، کسی کو نہیں بتاتی، کسی کو نہیں فرماتی۔ آپ یہ نہ سمجھو یہ خلفائے راشدین کے زمانے کا ہے، آج کل بدبخت ایسے ذہن میں کاٹے، دماغ میں کاٹے اور جگر میں غلاظت، گندگی بھری ہوئی ہے۔ ہو سکتا کوئی سمجھے یا آپ کو سمجھائے، ہاں خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی ہوا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ارے نادان و بے وقوف، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن حضرت سیدہ کائنات یہ چاہتے ہیں کہ میرے ابا بھوکے ہیں، اللہ کے رسول بھوکے ہیں، تو ہم بھی بھوکے رہیں گے۔ یہ محبت تھی ان کی۔ آج نبی کی محبت کے نام پر چہرے پہ داڑھی رکھنا ہم کو پسند نہیں ہے، نبی کی محبت کے نام پر سر پہ ٹوپی رکھنا، امامہ باندھنا ہم کو پسند نہیں ہے۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے، میٹھی میٹھی سنتیں یاد ہے، دعوت میں جانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، ارے ٹاٹ کے بستر پہ سونا بھی سنت ہے، 3 دن تک بھوکے رہنا بھی سنت ہے، کوئی ظلم کرے تو برداشت کرنا بھی سنت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے۔ میٹھی میٹھی سنتیں کھانے کی یاد رہتی ہیں، معاملات کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ دعوت کی بات آئے تو سنت ہے، جانا ضروری ہے۔ دعوت، آپ کو دعوت آئی تو دعوت میں جانا سنت ہے یقیناً، لیکن اپنے بھائی بہن کے گھر میں چولہا جلا نہیں جلا، ان کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کو پوری کرنا بھی سنت ہے۔ ایک طرف کی سنت بھول گئے، آرام کی سنت یاد رکھے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوایا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، کئی روز سے انہیں گوشت نہیں ملا۔ اور اس کے بعد حاضرین فراغت فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے تعلق سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا۔ حضور نے گوشت تناول فرمایا ایک صحابی کے کھلانے پر، پھر ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم نے یہ جو کھایا ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، پاک غذا، حلال لقمہ، سب سے بہترین غذا جو پیارے آقا کے بطن اطہر میں حضور کے لقمہ جو غذا بن رہی، اس سے اچھی کون سی غذا ہو سکتی ہے؟ سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سوال ہوگا۔ اب پھر اس دور میں 1400 سال کے بعد ہم جو کمائی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کس طریقے سے ہم نے کمایا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، میرے جیب بھرے تو بس ہے، میرا پیٹ بھرے تو بس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ 3 دن کے بعد کھانے کے بعد بھی حضور کو یہ فرمانا ہے، اور ایک دن میں 3 بار کھا کر بھی ہم کو یاد نہیں آتا، شاید کہ اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا۔ کیسی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری ساری فکر، ہمارا سارا ذہن بس دنیا میں، کمائی کرو، کھاؤ، لباس پہنو، کہاں جانا ہے، چائے پینا ہے، پروگرام سارا سیٹ، ناشتے میں یہ کھانا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، شام میں یہ کھانا ہے، یہ لباس پہننا ہے، یہ لباس پہنے تو یہ جوتے پہننا ہے، یہ جوتے پہنے تو یہ اینک لگانا ہے، سارے معاملات سیٹ ہے، مگر اگر کچھ سیٹ نہیں ہے تو نہ دین، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف، نہ ہی دین کے متعلق کوئی بات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کیسی ہے، فقر و فاقہ کو حضور پاک علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ امت مسلمہ کو ویسی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دے رہا ہے، رب کا احسان مانے، مگر حلال کمائی سے لے۔ زمینہ ہڑپ کر جانا، زبردستی لوگوں میں داخل ہو کے جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے خود چل رہا ہے، اس سے بھی پیسے توڑ لیے، اس سے بھی پیسے توڑ لیے۔ ایک آدمی قرض لیا تھا، ایک کو دوسرا قرض لیا تھا، اب وہ دونوں آپس میں پریشان ہے، تیسرا جاتا ہے، 2 بلیوں کی لڑائی میں ایک بندر، اب یہ بندر کود کے دونوں سے وصول کر لیتا ہے، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا۔
وہ بیچارے آپس میں مفاہمت کر لیتے تو شاید ان کے پیسے بچ جاتے. دوسروں کے پاس اپنے دکھڑے لے کے گئے, ہے سو پیسے بھی چلے گئے. اس طرح کمائی کرنے والے, حرام کی کمائی کرنے والے, کیا کھاتے ہیں, کیا کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے بال بچوں کو. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, حرام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آخرت کا تو تصور ہی نہیں ہے. کون سمجھ رہا ہے مرنا ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں ہم کو ہمیشہ جینا ہے. فرعون بھی مر گیا, قارون بھی مر گیا, شداد بھی مر گیا, کسی کو نہیں رہنا ہے دنیا میں. انبیاء اکرام جیسی مقدس ہستیاں دنیا میں تشریف لائے, اپنی مرضی سے دنیا سے گئے, مگر تشریف لے گئے. دنیا میں رہنے کو نہ اچھوں نے پسند کیا, نہ بروں کو رہنے کا موقع دیا گیا. فرق ہے ہر ایک میں, برے ہوتے ہیں, ان کو رہنے نہیں دیا گیا. نبی خود نہیں رہنا چاہتے تھے. بخاری کی حدیث ہے, جبریل اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر نبی سے, حضور سے عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ اگر چاہیں تو اور رہنے کی اجازت دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں آخر کار کیا ہوگا, دنیا سے جانا ہے. تو فرمایا میں ابھی چلا جاؤں گا. نبیوں کو اختیار دیا گیا رہنے کا, مگر وہ رہنا پسند نہیں کیے. دشمنوں کو اختیار نہیں دیا گیا, مگر وہ رہنا پسند کیے. تو بہرحال حاضرین, کسی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے. چند روزہ زندگی کی خاطر یہ کیا تماشے لے کے بیٹھے. اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کے احوال اور اس کے گوشے کیسے ہیں. دو جہاں کے مختار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے, جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے, جن کے قدموں میں خزانے چلتے ہوں, وہ آقا سادہ زندگی گزار رہے ہیں. ٹھاٹ باٹ نہیں, کوئی شان و شوکت نہیں, کوئی اترانا نہیں, کوئی فخر کی بات نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں, لیکن پیارے آقا کی زندگی دیکھیے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اس وقت اس قدر بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی. اتنے دن بھوکے رہتے تھے صحابہ کرام, پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا. اب یہ بولنے کے بعد آج کل کے پیٹ بھرے لوگوں کو تعجب دکھتا. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے. سرکار پیٹ پہ پتھر باندھے تھے تو یقیناً بھوک کی وجہ سے باندھے تھے, اور اس میں کوئی حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے بھوک کم ہوتی تھی, یا پھر جو بھی تھا اللہ کے نبی جانے کیا معاملہ تھا. ہم تو یقین رکھتے ہیں, لیکن ہماری یہ باتیں جب دوسرے لوگ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے کیا بھوک کم ہوتی. تجھے کیا معلوم, تو پیٹ بھرا ہے, تو بھوکا رہ کے دیکھ, اس کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ کے دیکھ, معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. پیٹ بھرے لوگوں کو کیا معلوم پیٹ پہ پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے. حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مقام پر یہ بات. اب یہاں حضرت فرما رہے ہیں, حضرت ابو طلحہ اور دیگر صحابہ اکرام جا کے عرض کرنے لگے کہ پیٹ پر ہم کو پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی, حضور اتنے فاقہ کشی ہیں, اتنے بھوکے ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں, ہم نے اپنی چادر ہٹا کے دکھائی کہ دیکھیے حضور, ہم ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارک اٹھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. سرکار اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. گویا حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے ایمان لانے والوں, اے میرے امتیوں, میرے صحابہ, تم کو جتنی بھوک لگی ہے مجھے اس سے دگنی لگی ہے. کیونکہ ان کو بھوک لگی تو 1 پتھر باندھے تھے, حضور نے 2 پتھر باندھے, مطلب یہ کہ ان کی ڈبل بھوک ہے. اس کے باوجود پیارے آقا برداشت فرما رہے ہیں. تو حاضرین, سنتیں, شوقیلی سنتیں, شوق جس کو ادا کرنے کا ہے, دعوتوں کی سنتیں, اور میٹھے کھانے کی سنتیں, اور بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی سنتیں, یہ سنتیں تو ہم کو یاد رہتی ہیں. پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت بھی, اس پر بھی کبھی عمل کریں. 3 دن بھوکے رہنے کے بعد میں اس کی نوبت آتی ہے, اس سے پہلے پیٹ پر پتھر نہیں باندھا جاتا. 3 دن بھوکے رہنے کے بعد نوبت آتی ہے, چاہے وہ چوتھے دن باندھے یا 30ویں دن باندھے. تیسرے ہی دن صحابہ نہیں باندھتے تھے, تیسرے ہی دن حضور پیٹ پر پتھر نہیں باندھتے تھے, کئی دن گزر جاتے تھے. کہاں ہماری زندگی میں ایسا موقع آیا. اللہ کا شکر بجا لائیے, کیا شان ہے ہمارے پروردگار کی. وہ جانتا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہیں, وہ پروردگار جانتا ہے یہ بے صبرے ہیں, ان کو اگر یہ مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے تو یہ تو ایمان چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے رحم فرمایا پروردگار نے, ان کو کھلاؤ, مسلمان رکھو. احسان ہے رب کا, ہمارے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہم کو نعمتیں دے رہا ہے. کیا شان ہے اس کی, کیا بات ہے. پروردگار
دو جہاں کا مالک ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس مالک کو بھول گئے، اس خالق کو بھول گئے، بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ خلاف عادت بیٹھ کر حضور نماز ادا فرما رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ فرض، واجب، سنت، یہ تین نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے کہ فرض، واجب اور سنت نمازیں یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، مجبور ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ نفل نماز صحت مند آدمی بھی نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جیسے ظہر کی بعد والی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، مغرب کے بعد 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، عشاء کے بعد 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، وطر کے بعد 2 نفل، تو یہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، مگر افضل بہتر یہ ہے کہ کھڑے رہ کے پڑھیں۔ خیر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خلاف عادت بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے استفسار حال کیا، یعنی حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا، بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آپ غور کیجئے کیا شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار نے چاہ کر بھوک کو اختیار فرمایا، اور آج ہم پیٹ اتنا بھرتے ہیں ہضم کرنے کو پھر ٹھنڈا پیتے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہے، مگر سرکار کی شان دیکھیے، فاقہ کو حضور نے چاہ کر گلے سے لگایا، اختیار والے نبی ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ حضور کے قدموں میں، مگر پیارے آقا بھوکے رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہ سکا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے، میں زار زار رونے لگا کہ اللہ کے نبی کونین کے مختار، یہ شان تھی حضور کی، یہ مجبوری نہیں تھی، یاد رکھیے، اس کو مجبوری کہنا بے وقوفی ہے، نادانی ہے، بلکہ گستاخی ہے۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ حضور سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بھوک کو اختیار فرمایا۔ تو وہ شان آج ہم سمجھ رہے ہیں پیٹ بھرنا شان ہے، سرکار بتا رہے ہیں کہ بھوکے رہنا بڑی شان ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ 5 انچ کے گدے پہ سونا شان ہے، سرکار فرما رہے ہیں ٹاٹ کے بستر پہ سونا شان ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ 5 منزلہ گھر میں رہنا شان ہے، سرکار عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ کھجور کے پتوں والی چھت کے نیچے رہنا، اور دیوانے جس کی کھجور کی لکڑیوں کی ہے ایسے گھر میں رہنا شان ہے۔ یہ نبی کا گھر تھا، یہ نبی کا بستر تھا، یہ نبی کی غذا تھی۔ وہ سب ہم بھول گئے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کون کتنی بڑی بلڈنگ بنایا، ہماری نظر برج خلیفے پر، ہماری نظر کلاک ٹاور پر، ہماری نظر وائٹ ہاؤس پر۔ اب یہ ان چیزوں پہ نظر رکھنے والا آدمی اللہ کے نبی کا گھر کب نظر آئے گا اس کو؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، قدم بڑھ رہے ہیں خبر کی طرف اور نظر ہے دنیا کی طرف۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ادھر، جا رہے ہیں ادھر، نظر ادھر ہے مگر ادھر جا رہا ہے۔ جہاں جا رہے ہیں نظر وہاں ہونا چاہیے۔ ہمارا سفر آخرت کی طرف ہے، ہمارا سفر قبر کی طرف ہے، تو قبر کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، کامیاب ہوں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ والی زندگی اختیار کر کے غریب امت کو سلیقہ دیا، اے میرے امت کے غریبوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم میرے جیسی زندگی گزار رہے ہو، اگرچہ کہ تم مجبوری سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے کبھی غربت کو مجبوری نہیں سمجھنا، غربت کو مجبوری نہیں سمجھنا، غربت اللہ کی نعمت ہے۔ پھر دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ لعنت نہیں ہے، آزمائش ہے کہ اسے جو صحیح استعمال کرے گا کامیاب ہوگا، جو غلط استعمال کرے گا جہنم میں جائے گا۔ مگر غربت اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کے لیے غربت بھی آزمائش ہے، اس لیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے بعض لوگ کافر ہو جائیں۔ ہو رہا ہے، آج نہیں دیکھ رہے آپ؟
کچھ پیسے دے دیے کہ ادھر سے ادھر چھلانگ لگا دیے، ادھر سے ادھر چھلانگ لگا دیے. کبھی مسلمان تھے، کبھی بدعقیدہ بن گئے، بدعقیدگی سے رافضی بن گئے، رافضی سے معاملہ ختم. تو کبھی غربت بھی آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے، مگر عموماً دولت آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے. مگر غربت ایسی نعمت ہے کہ پیارے آقا نے غریبوں میں زندگی گزاری، اور پیارے آقا نے دعا کی، اے اللہ مجھے مسکین بنا، مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں اٹھا، اور مسکینوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرما. مسکینوں کو حضور کے ساتھ جنت میں مقام ملے گا، لیکن سرکار یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی میرے ساتھ مسکین رہے. اس لیے حاضرین غریبی کو پسند کیجئے. خواہشیں جتنی بڑھیں گی اتنی غریبی اچھی نظر نہیں آئے گی. اس لیے خواہشوں کو ختم کریں گے تو غریبی میں خوش. سب سے بہترین آدمی ہے جو غریب ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ضرور قبول کیجئے، مگر حرام راستوں سے مالداری نہیں لینا چاہیے. حلال طریقے سے جو چاہے کمائے، اسلام منع نہیں کرتا. بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی ایک معمول مبارک رہا ہے آپ کی سادہ زندگی میں سے. آخری اور بہت ساری روایتیں، مگر ایک دو روایت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کے وصال کے قریب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے 1 دینار کے مطابق جو خرید لیے تھے. یعنی آخری ایام حضور کے گزر رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جانا ہے، گھر بار کو بھی تو چلانا ہے، ان کے بھی ضرورتیں پوری کرنا ہے، کھانے پینے کی اشیاء. تو ان کے لیے 1 دینار کے قیمت میں جو خریدے، مگر کیسے؟ دینار دے کر نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جنگی لباس تھا، زرہ جس کو کہتے ہیں، زرہ بختر، تو جو جنگی لباس تھا وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھا تھے. رہن رکھوا کر 1 دینار کی قیمت کا وعدہ کرتے ہیں کہ 1 دینار میں جتنے جو آتے ہیں وہ دو، ہم دینار واپس کریں گے، تم رہن واپس کرو. یہ معاملہ کیا گیا تھا، وہ زرہ بختر واپس کرو. تو نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی رہن میں رکھوا کر اپنے گھر بار کے لیے، امہات المؤمنین کے لیے رہن میں زرہ رکھا کر جو خریدے تھے. ایسی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اس وقت ادا کرنے کے لیے کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا. مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ہے. آج ہمارے جیب میں ایک پیسہ نہیں رہا تو پریشان. کل تک 2000 روپئے تھے ہوئے، آج 100 روپئے ہے، کیا کروں کیسا کروں؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ کل جو 2000 روپئے دیے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، آج جو 100 روپئے رکھا ہے وہ بھی اسی کی مرضی سے. اب وہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے. ہمارا ہے کیا؟ ہم پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی زندگی میں کبھی پریشان نہ ہو. دولت آئے تو اترائے نہیں، نہ رہے تو پریشان نہ ہو، حوالے اللہ تعالیٰ کے ہو جائے. یہ سبق پیارے آقا ہم کو دے رہے. آج ہم یہ سبق بھول گئے، اس وجہ سے حرام کاریوں میں پڑے ہوئے. خیر، تو حاضرین کرام، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا، جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال، کھجور کے درخت کے جو موٹا حصہ ہوتا ہے، چھال کہتے ہیں، درخت کے تنے سے اس کو اتار لیا جاتا ہے. تو اس کو پانی میں کئی دن تک بھگونے کے بعد میں وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کو اچھی طرح کوٹا جاتا ہے، تب جا کے وہ نرم ہوتا ہے. اس کو لپیٹ کے بستر میں رکھ دیتے تھے. وہ کھجور کی چھال کا بستر تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے. سویا ہے کبھی ہم نے؟ میٹھا کھانے کی سنت ہم کو یاد ہے، دعوت کی سنت یاد ہے. بستر بھی ایسا ہونا چاہیے، زمین پہ بھی لیٹ جانا چاہیے، پیارے آقا کی سنت ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کا تکیہ بنا کے زمین پہ لیٹتے تھے. بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کا بستر مبارک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹاٹ کا بستر تھا، جو ہمیشہ بچھا کے رکھا ہوا ہوتا تھا. آرام کے وقت میں اس کو ڈبل کر دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے حضور کو ذرا آرام مل جائے تو 4 تہہ کر دیا اسی بستر کو. سرکار نے غور نہیں کیا، آرام فرما دیا. کچھ نیند زیادہ آرام کی لگ گئی. بیدار ہونے کے بعد حضور نے ناراضی کا اظہار فرمایا، کس نے بستر کو 4 تہہ کیا؟ کہ مجھے نیند زیادہ آ گئی، جس کی وجہ سے میں ذکر نہ کر سکا. ایک کھجور کے چھال کا بستر، ٹاٹ کا بستر بھی 4 گنا لپیٹ دیا جاتا ہے، دوہرا نہیں، 4 گنا تہہ کیا جاتا ہے. تو حضور آرام، نیند آ رہی ہے تو فرما رہے ہیں کہ نیند بھی اتنی کیوں آئی؟ آج ہم کو تو ماشاءاللہ
گھوڑے بیچ کے سونے کی عادت ہے، گھوڑے بیچ کے سونا جس کو بولتے ہیں وہ سونے کی عادت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے مالک، رب نے فرمایا اے نبی آپ جو چاہیں کریں۔ خالق کائنات جن سے یہ فرما رہا ہے وہ نبی فرما رہے ہیں کبھی نیند سے تھوڑی زیادہ ہو گئی تو کہ آج نیند زیادہ ہو گئی، بستر کس نے زیادہ لپیٹ دیا تھا، ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بستر نہیں بچھائے تو ناراض ہو جاتے، اور وہاں بستر اچھا بچھائے تو حضور ناراض ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے ہماری زندگی میں پیارے آقا کی زندگی میں کتنا فرق ہے، اور یہ فرق کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ہم سرکار کی سیرت سے دور، اللہ کے نبی کے معرفت سے دور، حضور کی محبت سے دور، سرکار کی زندگی کیسی ہے یہ جاننے کا ہم کو شوق نہیں ہے۔ گانے بجانے کی محفل رکھو بغیر دعوت کے آ جاتے، اور کوئی واعظ بیان کی محفل رکھیے گھر پہ کھٹ کے مارے بھی تو نہیں آتے، کیونکہ ہم چاہتے نہیں، ہم کو نہیں چاہیے وہی مل صاحب بس کرو، کیا بار بار حضور کے بارے میں بولتے رہتے، کیا بار بار اسلام کے بارے میں بولتے رہتے۔ لوگ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دو ہم جیسا چاہے جی لیتے۔ حاضرین اگر ہم جیسا چاہے جینا چاہتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے لیے بھی نصیحت ہے، ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو پھر آپ کو سب کو اچھا بنائے، کیونکہ پہلے ہم برے ہیں ہم اچھے بنے۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین سرکار کا اسوہ جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ یہودی عیسائیوں کے پیچھے چل کے کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ مبارکہ پڑھنا چاہیے۔ چھوڑیے گانے بجانے کی محفلوں کو، حضور کی سیرت کی محفل منعقد کیجیے، اللہ کے حبیب کی زندگی سنیے، پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس میں کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، سرکار کے فاقہ والی زندگی کے بارے میں وہ ایک سرکار کی سیرت پاک کا ایک گوشہ ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا کی پاک زندگی کی اتباع کرنے کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا کی مصیبتوں سے ہم کو دور فرمائے اور دنیا کے دلدل سے ہم سب کو بچا لے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔